پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب۔ چین نے موہمن ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر رہا ہے۔ ڈیم میں کنکریٹ کی بھرائی شروع کر دی ہے جو منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ خیبر پختونخوا میں موہمن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اگلے سال مکمل ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے۔ بھارت خود کو امریکہ اور اسرائیل نہ سمجھے۔ پاکستان افغانستان یا فلسطین نہیں۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے، جبر سے کشمیر کو اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں، بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور سخت ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہ کرے، بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ امید ہے ایسا وقت نہ آئے، لیکن آیا تو دنیا پاکستان کے اقدامات دیکھے گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے تعزیت۔ فاتحہ خوانی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا بھی دورہ۔ پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقات کی۔ کہا پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی۔ فرض ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ۔ بیجنگ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم میں ناکام ہو چکا۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر دورہ کر رہا ہوں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کل بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ پاکستان امن کا علم بردار، سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا کے فیک نیوز، را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے شواہد۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام واقعے پر جھوٹی خبریں پھیلائیں اور پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ عالمی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں، عوام نے سوال اٹھائے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر دفاع کا حق استعمال کیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص نے بھارت کو دھول چٹائی اور بھارتی عزائم خاک میں ملائے۔ ڈوزیئر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند عالمی میڈیا رپورٹ بھی ڈوزیئر کا حصہ ہے۔ بھارت ایک بار پھر فرار، ایشیا کپ سے بھاگنے کی کوشش، کھیل میں پھر سیاست لے آیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت کا ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ، اس سال ایشیا کپ نہ ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ٹیم رواں سال ایشیا کپ نہیں کھیلے گی۔ ستمبر میں بھارت نے ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر محسن نقوی ہیں۔ بی سی سی آئی حکام کا کہنا ہے ایسا کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے جس کے صدر پاکستانی وزیر ہوں۔ بھارت کا ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ نہ کھیلنے کا بھی فیصلہ۔ ٹورنامنٹ جون میں سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے پوچھا ہم نے کوآرڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا گزشتہ ہفتے ہم اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، سماعت ملتوی۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا 11 رکنی بینچ کی تشکیل پر آئینی اور قانونی اعتراض ہیں۔ نظر ثانی ہمیشہ مرکزی کیس سننے والا بینچ سنتا ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے 26ویں یعنی ترمیم کے بعد نظر ثانی کیس اب چھوٹا بینچ بھی سن سکتا ہے۔ 13 رکنی بینچ تھا، 2 خود علیحدہ ہو گئے، 2 ممبران کی خواہش پر 11 رکنی بینچ تشکیل دیا۔
वज़ीर आला केपी की मुदब्बिराना कोशिशों से कुरम में अमन कायम हो चुका। कुरम को बंकर और असले से पाक कर दिया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरची सैफ कहते हैं मजमूई तौर पर फरीकैन के तकरीबन 979 बंकर्स तबाह किए गए। 86 देहात को गैर मुसल्लह करके असलहा गोला बारूद सरकारी तहवील में लिया गया। जिले में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सूबे IMF और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स इकट्ठा करेंगे। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री पार्टनरशिप रिपोर्ट जारी। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत को 30 जून तक तमाम मराहिल मुकम्मल करना होंगे। सूबों ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। तरक्याती मंसूबों के खराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया FBR हदफ के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहा। ताजिर 2 स्कीम की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं रही। बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए बातचीत होगी। 22 मई तक तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए नाकारा सिस्टम से छुटकारे का मिशन। सरकारी मिल्कियत के पुराने और गैर फाल प्लांट्स की नीलामी के दूसरे मरहले का इनेकाद आज होगा। 2362 मेगावाट सलाहियत के 3 पावर प्लांट्स को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। नीलामी में 880 मेगावाट का जामशोरो थर्मल पावर स्टेशन फरोख्त के लिए पेश होगा। 1350 मेगावाट का मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन भी नीलामी फहरिस्त में शामिल। फैसलाबाद का 132 मेगावाट स्टीम पावर स्टेशन भी फरोख्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकदम केस में आज ही फरीकैन को सुनकर फैसला करने का इंदिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुलजिम के वकील से मुकालमे में कहा रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। जजेस को थोड़ी बहुत पेन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। चमन के इलाके गुलिस्तान की मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी, कोयटा मुंतकिल। धमाका रिमोट कंट्रोल था। FC किला के दीवार को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन किया। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कराची में एक और नौजवान कत्ल। मकतूल आबिद ने कुछ रोज पहले ही आइसक्रीम शॉप पर मुलाजमत शुरू की थी। आइसक्रीम शॉप के मालिक ने फरार होते डाकुओं को दबोच लिया, जिस पर डाकुओं के साथी ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में साथी डाकू हलाक हो गया। वाकया औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर पेश आया। PSL की टॉप 4 टीमें फाइनल। कराची, कोयटा और इस्लामाबाद के बाद लाहौर ने भी अगले मरहले में जगह पक्की कर ली। आज मेगा इवेंट में कराची किंग्स और इस्लामाबाद का मुकाबला होगा। दोनों टीमें टॉप 2 पोजीशन के लिए टकराएंगी। जीत कराची किंग्स की दूसरी पोजीशन फाइनल कर देगी, लेकिन इस्लामाबाद को ऊपर जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना होगा। PSL के सनसनीखेज मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी पहली बार PSL के पहले राउंड से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। रावलपिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स की लगातार 6ठी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान को जाते जाते भी शिकस्त थमा दी। कोयटा ने 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिया और तबसरे। आज अदाकार फैसल रहमान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।